أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کشف اور خواب یہ ظنی ہوتی، یہ حجت نہیں ہے، دلیل شرعی نہیں ہے. خواب کے ذریعے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتی شرعی طور پر، اور کسی ثابت حکم کو رد نہیں کر سکتے. خواب کے ذریعے کسی حکم میں اس میں تعویل بھی نہیں کر سکتے. ایک بات یاد آئی، اس کے بعد آگے عرض کرتا ہوں تاکہ خواب کی جو ہمارے علماء کے ہاں جو اس کی حیثیت ہے وہ واضح ہو. شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ وہ الکنز المتواری میں لکھتے ہیں کہ اس بحث پہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب شروع کی ہے تو اس میں الحمد نہیں لکھی. تو علماء کرام اور طلباء جانتے ہیں، یہ علماء کافی اس پہ کلام کرتے ہیں کہ الحمد سے شروع کیا اور بسم اللہ سے شروع کیا، بہت کرتے ہیں. تو یہ ہماری طلباء کی ایک دلچسپ موضوع ہوتی ہے، بس وجوہ بیان کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی حمد نہ ذکر کرنے کی کافی وجوہ عرض بیان کرتے ہیں. وہ تو کوئی یہاں درس ہے نہیں کہ ایک مطلب کی چیز عرض کرتا ہوں. شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے ایک خواب لکھی ہے اپنی، وہ مجھے یاد آیا ابھی اس موقع پہ. وہ خواب یہ نقل کیا ہے کہ میں مسجد نبوی میں ہوں اور مسجد نبوی میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی موجود ہے، اور مجھ سے بتایا گیا کہ آپ بخاری کا درس دیں اور آغاز کریں. تو میں نے کہا کہ مجھ سے تو سارے کاغذات اور ساری چیزیں وہ تو ہندوستان میں ہیں، وہ تو یا وہاں رہ گئے، میرے پاس تو نہیں ہے، تو میں کیسے ابھی درس دوں گا، سب چیزیں وہاں. تو امام بخاری نے کہا کہ میں ساتھ موجود ہوں، میں ساتھ موجود ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں جب بدء الوحی شروع کی، آغاز شروع کی، اور یہ وجہ بتا رہا تھا کہ الحمد کیوں ذکر نہیں کہ امام بخاری نے. تو شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کو نقل مذہب میں بہت کمال ہے. جو لوگ اس کی کتاب موطا امام مالک کی اور جز المسالک تھوڑا مطالعہ کیا ہو، یہ کسی کے مذہب نقل کرنے میں لوگوں سے خطا ہوتی ہے بہت زیادہ. علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ بڑے عالم ہیں، شافعی المسلک بہت بڑے امام ہیں اس کے، یعنی عالم ہے، بہت امام درجے کے عالم ہیں. تو شرح المہذب اور بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی. تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ 25 جگہ احناف کی مذہب نقل کرنے میں خطا کر گئے.
کم مسئلوں میں تو بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، تو کبھی کسی کی مذہب نقل کرنے میں خطا ہو جاتا. شیخ العزیز زکریا رحمہ اللہ نے موطأ مالک میں جو ان کی مذہب کی اقوال نقل کی ہے، تو ان کے مذہب والے ان سے سیکھتے ہیں کہ شیخ العزیز زکریا رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے. تو اتنا کمال ہے اس کو، بہت ذوق تھا اس چیز کا اس کو. تو وہ وجوہ نقل کرنے لگے کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. تو شیخ العزیز زکریا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اصل میں جو الحمد ذکر نہیں کی، تو صحیح بخاری میں نا جب پہلے میں مرتب کر رہا تھا تو پوری کتاب میں نے نہیں لکھی کہ پوری کتاب میں نے اس طرح کی. میں تو اس طرح کی جیسے کہ چھوٹے چھوٹے رسائل ہوتے ہیں، وہ رسائل کے بعد میں پھر کیا گیا اس کو جمع کیا. تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بس ابھی تو خواب بھی دیکھا اور مسجد نبوی میں دیکھا ہے اور استاد امام بخاری کو دیکھا ہے، بس یہ تو آخری وجہ ہے. نہیں، وجوہ میں سے ایک وجہ ہے، وجوہ میں سے ایک وجہ ہے. تو عرض یہ کرنی تھی کہ خواب کی جو حیثیت ہے بس اس کی ایک حیثیت ہے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ تو ادعاس و احلام نہ ہوں. کبھی ہم جو صبح جو دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو رات خواب میں بھی اس کیا کرتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں. وہ ہمارے ایک چچزاد بھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب گندم کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے تو بڑے پریشان خواب سے اٹھے. انہوں نے کہا کہ جب دن کے وقت ہوتے ہیں پھر بھی ہم کٹائی کرتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں تو پھر خواب میں بھی کٹائی کرتے ہیں. ایک جگہ تو کٹائی نہ کرتی، چھٹی مل جاتی، خواب میں بھی کٹائی کرتے. تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ جو دن میں باتیں کی ہے وہ چیزیں دیکھی ہے، کبھی ادعاس و احلام ہوتا ہے، کبھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. خواب کے پھر تعبیر کیا ہوتا ہے، علم تعبیر پوری ایک دنیا ہے، ایک الگ فن ہے. تو بعض دفعہ اس چیز میں بہت زیادہ ایک غلو ہو جاتا ہے، خواب سے پتہ نہیں کیا اس کو کیا بنایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خواب جو ہے خواب ہوتے ہیں، بس اس کے ذریعے سے کوئی شرعی حکم ثابت بھی نہیں ہو سکتے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز رد بھی نہیں ہو سکتی. ہاں خواب ہے، مبشرات ضرور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے مبشرات ہے، انسان کو سکون بھی ملتا ہے، تسلی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور خوش ہونا بھی چاہیے انسان ہے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعبیر بھی دے چکے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابہ سے پوچھتے بھی تھے. یہ سب وہ مقام ہے جو حدیث میں ذکر ہے، اس کا مسلم ہے مقام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ذکر ہے کتابوں میں، حدیث میں اس کے خواب کے الگ باب قائم ہے کہ یہ ان کے خواب تھی اور یہ ان کے تعبیرات تھی، یہ ان کے تعبیرات. لیکن اس کو ایسا بنانا کہ اس کے ذریعے سے جیسے کہ باقاعدہ لوگ ایک حجت کے درجے میں لیتے ہیں، تو وہ نہیں. تو وہ یہ بس جو حقیقی مقام ہے وہ تو ہے یہ نہیں. کشف بھی ایسا ہے. کشف کے بارے میں اور یہ بھی کشف یہ بھی ظنی چیز ہے. جیسے کہ خواب ظنی ہے، ٹھیک بھی نکل سکتی ہے، غلط بھی نکل. بعض لوگوں کے کشف بڑے ٹھیک نکلتے ہیں، اور یہ سچے خواب اور ٹھیک کشف. علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی ولایت کی کوئی نہ معیار ہے اور نہ ولایت کی کوئی دلیل ہے. کافر لوگوں کی بھی خواب سچے کہتے ہیں نکل آتے. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ وہی خواب ہے جو کافر ہے اور جیل کے دوست تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے اس کو خواب بتائی، وہی خواب اسی طرح ہی نکلے. اور پھر جب عزیز مصر نے خواب دی کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے تعبیر کی، وہ خواب بھی اس طرح نکلے. تو حالانکہ وہ کافر تھے، کوئی مسلمان تو نہیں تھے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ سچی خواب دیکھنا یا کہ کسی کو سچے خواب آ رہے ہیں. تو یہ والد صاحب ایک بات عرض کرتے تھے، شاید آپ کے علم میں ہو، بعض ساتھیوں نے سنی ہوگی اور بعض ہمارے اکابر نے بات لکھی بھی ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ سچی خواب یا کشف، یہ روحانی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی کمال ہے. ایک تو دیکھیں ہمارے اس جسم فانی کی کچھ صفات ہوتی، مثلا انسان بہت ریاضت کر کے
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی کل جاتی ہے، کچھ چیزیں کل جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی جو روح سے متعلق ہوتی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کے مزاج بڑے صحت مند مزاج ہے تو خواب بھی ٹھیک نکلتے ہیں، تو اس کا تو وہ اندرون کا جو روح ہے امر ربی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی صفرا وغیرہ یہ چیز برابر ہے، اس کی چیز کیا ہے، تو یہ حیوانی کیا ہے، حیوانی چیز ہے۔ تو بعض لوگوں کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں تو اس کو آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ کشف ہونے لگتا ہے، اور کشف ٹیک بھی نکلتا ہے، کشف کیا ہوتا ہے، ٹیک بھی نکلتا ہے۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہ ہے کہ کشف کے بارے میں یہ چند باتیں اور خواب کے بارے میں ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ تو ظنی ہے اور یہ کوئی دلیلی ولایت بھی نہیں ہے، دلیلی ولایت بھی نہیں ہے کہ کوئی اس پہ یہ کہے گی۔ اس کے بارے میں آپ لوگ نے ایک حدیث سنی ہوگی، یہ مرغ جو ہے، مرغ جو اس کو بھی جب فرشتے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اذان دیتے، یہ فرشتے دیکھتے ہیں، تو یہ تو ایسا نہیں کہ وہ پھر وہ ولی بن گئے، اس سے تو کوئی تعلق نہیں اس چیز کا۔ ہاں یہ الگ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ بس کشف ہوا اور ٹھیک نکلا تو بس صحیح ہے، صحیح ہے، اور صحیح نہیں نکلا بس کشف تھا، تو اس کی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی کہ انسان بہت اس کو لے لے۔ اس میں جو سبق کے عبرت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر بہت سختی سے اس سے منع کرتے تھے اور آج تک منع کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، نہ کشف و کرامات کے پیچھے پڑے، نہ خوابوں کے پیچھے پڑے، اس سے انسان غلط جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں۔ جو لوگ تصوف کے میدان میں، سلوک کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں، اللہ سے تعلق کے میدان میں ان چیزوں میں عجائبات کے شوقین ہوتے ہیں اور وہ عجائبات کو دیکھتے ہیں اور ان کے ہاں معیار اور پیمانہ اور ترازو یہ عجائبات اور مکاشفات اور یہ چیزیں ہوتی ہے تو عموماً شعبۃ بازوں کے پاس پنج جاتے ہیں، وہ پنج جاتے کیونکہ اس کے مزاج یہ ہے، اس کو بس یہ ایک عجوبہ ہی اچھا لگتا ہے۔ ایک شخص حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی صحبت میں رہیں کچھ عرصہ، پھر وہاں سے کوئی مایوس ہو کے واپس جا رہے تھے اور فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس اتنا عرصہ رہا، کوئی کرامت اور کشف کوئی چیز نہیں دی کہ آپ سے، ابھی دیکھیے یہ بیچارہ ایک غلط سوچ رہے ہیں تو اس وجہ سے بڑی شخصیات کی صحبت سے بھی محروم ہے۔ تو وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ اپنے بارے میں تو بڑے عاجز تھے، بڑے ملنسار تھے، وہ تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اس فکر کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کو بتایا کہ خلاف سنت کوئی چیز دیکھی آپ، انہوں نے کہا خلاف سنت تو نہیں دیکھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز دیکھنے کی ہوتی، جو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور پتہ نہیں آپ کوئی کہاں آئے ہیں اور کیا ڈھونڈ رہے، کس دنیا میں اب ہیں۔ ورنہ خود حاجی صاحب رحمہ اللہ بڑی اللہ تعالیٰ نے متواضع شخصیت تھی، جو اکابر ذکر کرتے اس کے تواضع، تو بہرحال یہ انہوں نے بتائی۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، آج کل بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عجائبات کی شوقین سب ہوتے ہیں، انسان کا مزاج اسی طرح ہے کہ وہ جب اگر کوئی عجوبہ ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیچے گراؤنڈ میں اس طرح عجوبہ ہے، سب نیچے جائیں گے، کھڑے ہوں گے، چلو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انسان ہے، ایک ذوق ہے کہ عجیب چیزیں دیکھ لے، لیکن اس کو معیار بنانا اور اس کو اتنی اہمیت دینا، تو اس راہ سلوک وغیرہ میں ان چیزوں میں جو معیار ہے وہ ایمان و تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان و تقویٰ ہے، وہ سنت کے مطابق زندگی ہے، اور جیسے کہ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ خلاف سنت کام دی گیا اپنے، لیکن اس چیز میں بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ سنت کے مطابق زندگی یا خلاف سنت کام، ہم جیسی بولتے ہیں کوئی ممبر سے یا محراب سے یا کوئی عالم دین اس پہ بات کرتے ہیں، یک دم
یک دم سے ہمیں جو ظاہری لباس اور حلیہ اور یہ چیزیں ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں. ایک نقشہ یعنی سنت کا نقشہ یہی ہمارے دماغ میں آتا ہے. یہ بھی ہے اس میں کچھ چیزیں سنت یا کچھ آداب یا مستحبات ہیں, مختلف چیزیں. کچھ چیز سنت کی درجے کی بھی نہیں ہوتی, سمجھیے بات, ایک مستحب درجے کی چیزیں ہوتی ہے. یا مثلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ صلحاء کے ایک لباس ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس بھی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہاتھ دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے سنت کے موافق زندگی ایک دم سے ایک نقشہ دماغ میں آتا ہے. سنت کی سب چیزوں میں دیکھنا ہوتا ہے, عبادات میں بھی دیکھنا ہوتا ہے, معاملات میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی معاملات کے بارے میں کتنا کہا ہے, معاشرت کے بارے میں کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت کی کیسے اس پہ تاکید ہے, اس کے بارے میں بتایا ہے. اخلاقیات ہے, ایثار ہے, ہمدردی ہے. ایک بات یاد آئی, والد صاحب یہاں ہمارے حجرہ ہے, جو ہمارے وہ گھر کے پاس حجرہ, تو پہلے تو یہ جگہ نہیں بنی تھی, وہاں تھے. تو وہاں کچھ پروگرام کیا تھا. ایک دوست آئے تھے, اس میں مہمان جیسے کہ خاص دوست آئے. تو بیچ میں ہمارے ہاں سے بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مختلف اور لوگ بھی آتے ہیں. مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک بازار ہوتا ہے, تو بازار میں آپ کی ملاقاتی مہمان بھی آتے ہیں, کبھی ویسے راہ پہ گزرنے والے بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک بندہ شامل ہوا, تو والد صاحب کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو وہ جو ایک بیچ میں ایک اور ساتھی آ گیا, ویسے کسی کے ساتھ کام تھا, تو یہاں کھانے میں بیٹھ گیا والد صاحب. تو جو والد صاحب نے اکرام کیا تھا وہ مہمان سے. تو یہ وہاں یہ نہیں ہوتا, یہ جو بکرے کا جو ہوتا ہے تو دستہ اسی دستہ ٹھیک ہے, دستہ اچھا دستہ, تو دستہ پکایا تھا. تو وہ انہوں نے جیسے ہی آئے تو دستہ اٹھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا, یہ بہت وہ کھایا, اور بس وہ دستہ تو بنایا تھا, پکایا تھا, وہ سارا انہوں نے کھایا. تو یہ جو مہمان تھے وہ بھی رہ گئے, والد صاحب بھی اس طرح رہ گئے. تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جو سنت ہے وہ صرف یہ سنت ان چیزوں میں نہیں ہے کہ گوشت میں یہ چیز پسند تھی یہ چیز نہیں پسند تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ایثار ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی ایثار کو تو ہم چھوڑتے ہیں کہ جو تھوڑا مشکل ہے, اور یہ والا لیتے ہیں کہ دستہ پسند تھا اور اٹھایا کھایا. تو یہ اس لیے عرض کی کہ بعض چیز ایسی ہوتی ہے کہ بس ہمارا خیال ایک زمانہ ہمیں سمجھاتے ہیں, کہ یہ چیز حالانکہ وہ چیز وہ معیار نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی, اس کی جو سنت ہے, اس کی جو اسوہ حسن ہے, وہ پورا اسوہ حسن ہے. اس کی پوری وہ زندگی ہے نبی کریم کی, معاشرت ہے, اس کی اخلاقیات ہے, اس کی وہ سب اس کی یہ چیزیں تو انہوں نے امت کو دکھائی امانت کے طور. تو عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو تصوف ہے یا جو یہ چیزیں ہے یہ معیار یہ ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اولیاء اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. نہ تو یہ بتایا کہ اس کو کشف ہوتا ہے, نہ تو یہ بتایا کہ اس کی کرامت ہوتی ہے, نہ تو یہ بتایا کہ اس کو کیا ہوتی ہے وہ یہ ان کے ہوتا نہیں, اس کا ایک ایمان و تقوی کلی ہے, ایمان و تقوی کلی ہے. جب یہ معیار ہوتا ہے تو پھر انسان خطا نہیں ہوتا, ایک چیز اور عرض کروں, وہ ویسے اپنے اسی بارے میں مجھے ایک خدشہ ہے, وہ عرض کرتا ہوں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو عجائبات کے شوقین ہوتے ہیں ان چیزوں کے, تو وہ پنج جائیں گے شعبۃ باز میں. دجال جو ہے نا, ایسے بڑا شعبۃ باز کوئی نہیں, اور دجال سے کوئی بڑا مکار نہیں. اور مجھے ویسے ذاتی طور پہ اس پہ کافی وہ ہے, ایک تشویش ہے کہ اس کی جو حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کچھ کمالات آئے ہیں کہ وہ اس طرح کے عجیب کارنامے انجام دیں گے, کام دیں گے. تو عین ممکن ہے, اور کوئی وجہ رد معلوم نہیں ہوتی علمی طور پہ, کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے
اور یہ جو اس کی جدید قسم کی چیزیں ہیں جو نئی آ رہی، شاید اس کے ایک بہت اعلیٰ قسم کی وہ ہو ایجادات بھی ہوں، لیکن وہ ایجادات اس درجے کے ہو کہ عام لوگوں کو اس کی فنی وجوہ معلوم نہ ہو، لیکن وہ بہت ایک عجیب قسم ایک عجوبہ ہو۔ ایک مثال عرض کروں، آج سے تقریباً 5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہوگا، ایک پروگرام آیا تھا، شاید آپ میں سے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کے علم میں ہوں۔ وہ ایک تو ویڈیو ہوتی ہے، ایک 3D ہوتی ہے، یہ نہیں تھا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز تھی۔ وہ اس طرح تھی کہ جیسے کہ یہ گلاس ہے، یہ سامنے پڑا ہے، تو یہ تصویر میں آپ نہیں دیکھتے تھے، آپ ویڈیو میں بھی نہیں دیکھتے، آپ اسی طرح برآمدے میں دیکھتے کہ ایک گلاس ہے، لیکن جب آپ ہاتھ لگاتے تو گلاس نہیں ہوتی، بالکل لگا تھا میدان کے ناس لگا تھا اس تشپردہ تو ہمیں تشپرد ہوئی بنا۔ تو اس کی جو پوری فنی وجہ تھی وہ مجھے جو اس فن کے لوگ تھے مجھے بیچ دیا انہوں نے کہا کہ ایک عجیب قسم کی چیز آئی ہے اور عجیب قسم کی ایک ایجاد ہے، لیکن اس وقت اس کا جو مظاہرہ ہوا تھا وہ مظاہرہ ہوا تھا کسی حال میں۔ وہ اصل میں مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ ایسے شعاعوں کا انعکاس ہوتا تھا، لیکن وہ صرف ممکن تھا کس میں ایک خاص طریقہ، وہ فنی وجہ بھی بتائی تھی کہ اس طریقے سے بنتا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں اپنے کوئی ایجاد کرتے ہیں یا کوئی اپنا کارنامہ پیش کرتے ہیں تو یہ جو بڑے لوگ یہ اس فن کے وہ بیٹھے ہیں مگرمچ بیٹھے ہیں تو وہ اس شخص کو بھی خریدتے ہیں، فن بھی خریدتے، دونوں کو خریدتے، دونوں کی قیمت ادا کرتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ساری اس طرح ہوا کہ یہ جو واٹس ایپ وغیرہ بنے تو لوگوں نے خرید لیے اس کو، جو بڑی کمپنیاں ہوتے ہیں اس کو اپنے آپ میں ضم کرتے ہیں۔ تو یہ بعد میں اس وقت آج سے 5-6 سال پہلے میرے والد صاحب کو بتایا، میں نے کہا تھا آپ دیکھ لیں اس کو، ابھی اگر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی جو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ کس کے باپ کو زندہ کریں گے اور اسی طرح وہ ایک کوئی کارنامہ انجام دیں، اور وہ اگر کوئی اس سے بھی ٹیکنالوجی اعلیٰ ہو جائے، اور آج کل یہ چیز آئی ہے یہ جاپان وغیرہ میں کہ یہ جو اے آئی کی جو اعلیٰ قسم کی وہ چیزیں ہیں، تو مثلاً میرے آڈیو بیانات بھی ہے، ویڈیو بیانات بھی ہے، اور میری پوری زندگی آج کل تو سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو موبائل پہ چڑھتا ہے، بچپن سے چڑھتا ہے، اور پھر جب موت واقع ہوتی ہے وہ بھی موبائل اس میں بھی ہر چیز آتی ہے، تو ویڈیو بھی ہوتی ہے، نقل و حرکت بھی ہوتی ہے، اس کے ہنسنا، اس کا مذاق، اس کا رونا، اس کا غصہ، یہ ساری چیزیں آج کل نوٹ کی جاتی ہیں۔ جو اے آئی کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیو بتائیں، ایک تو یہ بہت ادنیٰ قسم کی چیزیں جو مارکیٹ میں آتی ہے، جو مارکیٹ میں نہیں آتی وہ اس سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسی طرح کی جو بہت باریک قسم کی فنی چیزیں جس کے فنی وجوہ کس کو معلوم نہ ہو، اور پھر یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ کی آج کل تو آزادی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اس پر مختلف اس پہ بندش ہو جائے، مکمل قابو ہو جائے، کنٹرول، اور پھر اسی طرح کے ماحول میں دجال اپنے جو اس کے کرتب ہوتے ہیں وہ دکھانا شروع کریں، تو یہ بچوں کو کون سنبھالیں گے، کیسے سمجھائیں گے، کیسے بتائیں گے، اور پھر جب وہ کنٹرول بھی کرے، جتنے بھی بڑے صحافی سب بول رہے، حالانکہ صحافی نہیں ہوں گے، وہ عام اسی طرح کی ترتیب ہوگی، اور وہ بول پڑیں گے کہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے، عجیب قسم کے نئی انکشافات ہوئی اور اس طرح کے واقعہ پیش ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس گمراہی سے کون کیسے بچا سکیں گے ہم لوگ۔ تو یہ جو لوگ شعبہ اس طرح کی عجائبات کے شوقین ہوں گے نا، تو وہ یہاں بھی پنس جائیں گے، وہ ہر جگہ جہاں بھی وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جن کے پاس معیار قرآن اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر نہیں خطا ہوتا، وہ پھر نہ خطا ہوتے ہیں اور نہ کہیں پنس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دجال کے فتنے سے بچائیں۔ لیکن واقعی چیز بہت زیادہ حساس ہے کہ یہ میڈیا کی ابھی آگے جو چیزیں ہیں، اے آئی کچھ چیزیں تو مارکیٹ میں آئی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہیں آئی، جو نہیں آئی ہیں، اور ان فتنوں کو جب فتنے کا موقع ملتا ہے اس سے جنگ میں فائدہ اٹھائیں، اس میں معیشت و اقتصاد میں فائدہ اٹھائیں، یا اس میں لوگوں کی گمراہی میں فائدہ اٹھائیں، تو یہ تو استعمال کریں گے، ظاہر بات اس کی تو پوری تاریخ اس پر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو
نوجوان نئی نسل ہے جو بس موبائل کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اس فتنوں سے حفاظت کا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔